اور بات المیٹ گیا۔ السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ ہلو السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میری ساس مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اور سونے ہی نہیں دیتی، دن کے وقت بھی تھک جاؤں تو لیٹنے بھی نہیں دیتی، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میری ساس مجھے تنگ کرنا چھوڑ دے۔ یہ تو قاری عطا المنان واسی صاحب آپ کے لیے ہے۔ جی میں وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ اکثر گھروں میں یہ پرابلمز آج کل چل رہی ہیں، بلکہ میں تو اسے اکثر کہا کرتا ہوں، یہ ہمارے ہاں ہندوستان سے یہ رسم آئی ہے کہ اپنی نون دبا کے رکھ دیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ساس کو چاہیے اپنی بیٹی سمجھے، آپ کے گھر آئیے، ظاہر ہے وہ اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھے، اس جیسا ہی سلوک کرے۔ اگر آپ اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آ رہی ہیں تو بہت اچھا، اگر آپ بھی نہیں آ رہی تو سب سے پہلے آپ بھی اپنے اخلاق پر غور کیجئے گا۔ تو اگر آپ اخلاق ہی سے پیش آ رہی ہیں، اس کے باوجود جان بوجھ کر آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے دعا میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو دعا ہے اللہم لینھا کما لینت الحدید لداود علیہ السلام۔ دوبارہ سن لیجیے، اللہم لینھا کما لینت الحدید لداود علیہ السلام۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ پڑھ کے کوشش کرنی ہے کہ فجر کے بعد پڑھ لیں یا عصر کے بعد پڑھ لیں۔ ان 2 اوقات میں پڑھیں گے تو آپ کو جلدی فائدہ ہوگا، زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ یہ پڑھ کر اپنی ساس مبارکہ کے گھر میں رہتی ہیں تو آپ کوئی بھی کھانے کی چیز میں دم کر کے ان کو کھلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے نرم ہو جائیں گی، اور وہ تنگ کرتی ہیں تو انشاءاللہ تنگ کرنا چھوڑ دیں گی اس دعا کی برکت سے۔ کتنے دنوں تک کرنا ہے؟ جی کتنے دنوں تک ہے؟ یہ 7 دن تک پڑھنا ہے، اور میٹھے پہ دم کرنا ہے؟ ہاں 7 دن تک پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، فجر کے بعد پڑھ لیں یا عصر کے بعد پڑھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہے ساس کے دل کو نرم کرنے کے دل کو لیے، نرم کرنے بالکل کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ وظیفہ تھا۔ تو مسکرا کے روئی ہیں ساتھ ساتھ پوچھتے ہوئے؟ نہیں، میں تو پوری ڈیٹیلز لے رہی تھی تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں اور جو کالر ہیں ان کو بتا سکیں۔ اچھا، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اگر گھر کے کام کاج کرنے پڑیں تو ان کو سعادت سمجھنا چاہیے۔ کوئی اپنے اوپر بوجھ سمجھیں گی تو پھر معاملات خراب ہوں گے۔ استحسان کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے۔ تو اگر کام کاج کرنے سے کوئی عزت کم ہوتی تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر جو ہماری امہات المومنین ہیں، جو ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، انہوں نے یقیناً گھر کے کام کیے۔ تو اگر مثال کے طور پہ بزرگوں کی، میں یہاں پر حدیث بھی ایک حدیث ایڈ کر لوں۔ جی جی پلیز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے یہ، اس کو توجہ سے سنیے گا، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ، اب یہ بندہ ہے تو اس سے مراد بندی بھی ہے، خاتون بھی ہے، جو بندہ اپنی جوانی کے اندر کسی بزرگ کی عزت اور اس کا احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں ایسے افراد کو پیدا فرما دے گا کہ جو اس کی عزت اور تکریم کریں گے۔ حافظ صاحب، حدیث ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک باریک سا اشارہ ہے نا، کہ جو بندہ بزرگوں کی عزت کرتا ہے نا، بڑوں کی عزت، بزرگوں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو اتنا طویل فرمائے گا، اس کی عمر میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ اس عمر میں بھی پہنچے گا، اور ایسے افراد بھی آئیں گے کہ جو اس کی عزت و تکریم۔ تو عام بزرگ کے حوالے سے یہ ہے، تو اپنا من لا یرحم لا یرحم، جس رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ جی کالر لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم۔ جی جی فرمائیے۔ میرا نام نور ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر والوں نے نا جو ہے نا نوٹس تیار کروا کے نا اس پہ فیک سائن کر کے نا میری بیوی کے گھر بھیج دی ہے۔ تو میرا یہ پوچھنا تھا کہ اس طرح جو ہے نا طلاق ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ خلا کی طرف جاتے ہیں، کیا یک طرفہ خلا بغیر کسی وجہ کے ہو جاتی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر حاضر کا یہ ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا مسئلہ اور بڑی کنفیوژن کی وجہ سے جس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی فورم سے جو خاتون ہے وہ جا کے تو اپنے خاوند کے لیے خلا کا نوٹس بھیج دیتی ہے، اور خاوند کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد خاتون آگے نکاح بھی کر لیتی ہے، اور خاوند کہتا ہے جی مجھے تو علم ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، اصول بتائے دیتا ہوں شریعت کی روشنی کے اندر، جب تک خاوند رضامند نہیں ہوتا تب تک شرعی خلا نافذ نہیں ہوتا۔ خلا کے لیے ضروری ہے کہ خاوند رضامند ہو۔
اگر وہ رضامند نہیں ہے، بیوی یک طرفہ کسی فورم سے جا کے خلا کی ڈگری لے لیتی ہے تو اس کا خلا شرعی طور پہ نافذ نہیں ہوگا، وہ اسی طرح اس خاوند کے نکاح کے اندر ہے۔ رہی بات یہ کہ اب خاتون کے پاس کیا چارہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو خاتون کے پاس ہونی چاہیے، کوئی حق، اور یقینی طور پہ اسلام فطرت کے عین مطابق دین ہے، اور اسلام نے خاوند اور بیوی دونوں کے حقوق متعین فرمائے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی عذر شرعی بن گیا تو خاتون کو چاہیے کہ خلا، پہلے تو اپنے خاوند سے خلا کا تقاضا کر لے کہ تم مجھے چھوڑ دو، میری طرف سے یہ فلاں چیز میں تمہیں دیتی ہوں، اتنا مال دیتی ہوں۔ تو اگر وہ طلاق دے دیتا ہے، یعنی خلا دے دیتا ہے، تو وہ نافذ ہو جائے گا۔ اگر بالفرض وہ نہیں دے رہا تو خاتون کا واقعی عذر شرعی ہے تو وہ کسی بھی فورم پہ جا کے تو جناب تنسیخ نکاح کا وہ جو حکم نامہ ہے، ڈگری ہے، وہ جاری کروا سکتی ہے۔ تنسیخ نکاح کا حق قاضی کو ہوتا ہے، خلا کا حق قاضی کو نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال ان کا کیا تھا؟ شروع میں ایک اور مسئلہ، فیک سائن، ہاں جی، فیک سائن۔ جہاں تک تعلق ہے کہ کسی گھر والوں نے کوئی نوٹس بنوایا اور اس پہ فیک سائن کر دیے اور اس کی بیوی کو بھیج دیے، تو ایسی صورتحال کے اندر کچھ بھی نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ جو فیک، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ طلاق ہوگی۔ یاد رکھیں قرآن کہتا ہے بیادہ عقدۃ النکاح، کہ مرد کے ہاتھ میں نکاح کی عقدہ یعنی طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے، فیک سائن کر کے گھر والوں نے بھیج دیے، تو کچھ بھی نافذ نہیں ہوگا، نہ تو شرعی طور پر نہ ہی قانونی طور پر، جب آپ کو پتہ ہے کہ سائن ہی غلط ہیں۔ رہی بات یہ کہ اگر بالفرض نوٹس آپ کے پاس لائے گئے تھے اور آپ نے ان پر سائن کر دیے پڑھ کے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر جبری طور پر کسی سے سائن کروائے جائیں، جبری طور سے مراد یہ ہے گن پوائنٹ پر اس کو کہا کہ یہاں پر سائن کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اللہ نہ کرے، یا کوئی عضو کے کٹ جانے کا خدشہ تھا، تو اگر ایسی صورتحال کے اندر جبری طور پر لکھی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن جبری طور پر کہلوائی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کہلوائی گئی بھی ہو جاتی ہے، جی، کہلوائی گئی ہو جاتی ہے، لکھی ہوئی واقع نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے گن پوائنٹ پر کسی سے سگنیچر لیے، طلاق اس سے لکھوائی، تو لکھی ہوئی طلاق گن پوائنٹ پہ واقع نہیں ہوتی، لیکن کہلوائی گئی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں کیس لایا گیا خاتون کے حوالے سے کہ اس نے اپنے خاوند کو کوئی اس کے پاس جو بھی خنجر تھا اس کے پوائنٹ پہ کہا مجھے طلاق دو ورنہ میں تمہیں یہ مار دوں گی۔ تو اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے طلاق دے دی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب مقدمہ لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ مانا۔ اب حدیث آ گئی، لہٰذا اپنے قیاس کو چھوڑتے ہوئے ہم اسی پر عمل کریں۔ اگر وہ لکھے، زبردستی کوئی لکھوائے، لکھوانے سے واقع نہیں ہوتی، زبان سے کہلوائی واقع ہوتی۔ میسج ٹیکسٹ جاتا ہے کوئی، لکھوایا نا تو اس میں زبان کا استعمال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے متیانہ صاحب، جب کالر لے لیتے ہیں، اچھا کالر آ گئے جی، کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، میں عامر بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ میرا مفتی صاحب سے کوشچن یہ ہے کہ میں اعتکاف بیٹھنے جا رہا ہوں آج، تو اس میں یہ ہے کہ باقی کام تو دنیاوی بالکل ہی چھوڑ دینے ہیں، لیکن کیا میں جو امپورٹنٹ ای میلز وغیرہ ہیں یا واٹس ایپ میسیجز ہیں ان کو جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے تو اپنے بزنس کے حوالے سے، تو کیا وہ میں دے سکتا ہوں یا نہیں؟ جی مفتی صاحب۔ جی دیکھیں، آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ کو تو چاہیے تھا اس وقت مسجد میں ہونا۔ بہرحال آپ جائیں جناب اور کاروبار کو چھوڑ دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور کاروبار اگر کرنا ہے تو پھر اعتکاف کیسا؟ تو آپ یہ سمجھیں کہ 10 دن جو مل رہے ہیں نا، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گڑ گڑا کے معافی مانگے۔ ای میلز، اصل جو مقصد ہے نا بھائی اعتکاف کا، وہ ہے دنیا سے کٹنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ تو جب آپ دنیا سے بھی رابطہ رکھیں، کاروبار بھی کریں، تو پھر اعتکاف کیسا ہوگا؟ اس لیے یکسوئی کے ساتھ مسجد کے اندر بغیر حاجت شدیدہ آپ صرف اور صرف موبائل اس صورت میں رکھ سکتے ہیں، ایک سادہ موبائل، یا اگر دوسرا موبائل بھی ہے تو فقط گھر سے کھانا یا کوئی چیز منگوانے کے لیے میسج لکھنے کی حد تک، تو وہ بھی اتنی اجازت ہے۔ اس سے کوئی بڑھے گا تو وہ اپنے حوالے سے خود ذمہ دار ہوگا، پیغام بھجوانے کے لیے۔ ٹھیک ہے متیانہ صاحب،